آپ دیکھ رہے ہیں ملت ٹائمز کا اسپیشل پروگرام خاص ملاقات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملت ٹائمز کے خاص پروگرام خاص ملاقات میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان شمس تبریز قاسمی۔ ملت ٹائمز کے اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات ملک کی نمایاں سماجی، ملی، سیاسی شخصیات سے کراتے ہیں اور ان کے آئیڈیاز، ان کے نمایاں خیالات آپ تک پہنچاتے ہیں، جو ہمارے لیے، آپ کے لیے، ہمارے ناظرین کے لیے مشعل راہ ثابت ہو سکے، اس کی روشنی میں کچھ کرنے کا جذبہ اور حوصلہ مل سکے۔ ہمارے ناظرین کی طرف سے اس پروگرام کا جو فیڈ بیک آ رہا ہے کافی اچھا اور پوزیٹیو آ رہا ہے، اور تقاضا ہوتا ہے کہ آئندہ اس طرح کا پروگرام آپ چلاتے رہیں۔ آج جس شخصیت سے ہم آپ کی ملاقات کرا رہے ہیں، ہماری ٹیم نے جس شخصیت کا انتخاب کیا ہے وہ ہیں جناب ڈاکٹر سید فاروق احمد صاحب۔ آپ مقبول ترین شخصیت ہیں، جہاں جاتے ہیں اس کے ہو جاتے ہیں، یا جن سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے وہ سمجھتا ہے کہ آپ ہمارے اپنے ہیں۔ ان کی زندگی کے کئی پہلو ہیں، وہ مقبول ہیں عوام و خواص میں۔ تو آئیے ہم ان سے ملتے ہیں اور جانتے ہیں ان کی زندگی، ان کی کامیابی، ان کی مقبولیت کا یہ راز۔ ڈاکٹر سید فاروق احمد صاحب، ملت ٹائمز میں آپ کا بہت خیر مقدم ہے۔ آپ مقبول ہیں ہر ایک میں، عوام میں بھی، خواص میں بھی۔ ہم یہی چاہیں گے کہ یہیں سے اس گفتگو کا آغاز ہو کہ آپ کی اس مقبولیت کی وجہ کیا ہے؟ شعر سے اس گفتگو کو شروع کرتے ہیں کہ اور وہ جیسے ہو کر بھی ہم باعزت ہیں بستی میں، کچھ لوگوں کا سیدھا پن ہے، کچھ اپنی عیاری ہے۔ دوسرا یہ کہا جاتا ہے کہ جو شخص ہر ایک کی موافقت کی بات کرتا ہو، جس کی کوئی مخالفت نہ ہو، سمجھ لیجئے اس شخص کی کوئی اصول نہیں۔ تو یہ وجہ ہے، کیا ہے اللہ ہی کو معلوم ہے۔ آپ جیسے سادہ لو اور سادہ مزاج لوگ سمجھتے ہیں۔ آپ زندگی کا لمبا سفر طے کر چکے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ کی جو زندگی کا بچپن تھا، جو بچپن کے ایام تھے، وہ کیسے تھے؟ آپ نے کہاں تعلیم حاصل کی؟ اس وقت کا ماحول کیا تھا؟ لمبا اور مختصر تو اللہ کو پتہ ہے۔ ابھی قریب 65 سال کی عمر ہے، کتنا جینا ہے یہ تو اللہ کو پتہ ہے۔ لہذا یہ ضرور ہے کہ اللہ نے شروع سے اب تک جو بچپن ہمارا گزرا وہ بھی بڑا خوشگوار تھا، اور اتنا خوشگوار تھا کہ اپنے والد کے انتقال کے 20 سال بعد ہم نے اپنے والد کی سوانح لکھی، اور اس کا ٹائٹل یہی تھا آپ یاد آتے ہیں۔ اور جس کا بچپن خوشگوار گزرا ہو، بڑے ہونے تک اس کے والدین کا سایہ اس کے لیے شفقت و بھرا ہو، تو ظاہر بات ہے کہ وہ خوشحال وقت ہوگا۔ اور یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے خوش رکھا اب تک۔ ہمارے بچے، بیوی، سب خوشی کا ایک سرمایہ ہے ہمارے۔ آپ نے تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ آپ پہلے مدرسہ گئے یا ڈائریکٹ اسکول سے آپ کی تعلیم کی شروعات ہوئی؟ دیکھیے، مدرسہ اور اسکول یہ ایک ہی جملہ ہے۔ یہ لوگ اس میں فرق سمجھتے ہیں، وہ آج کی تاریخ میں۔ پہلے اگر کوئی کہے میں مدرسے جاتا ہوں تو مطلب یہی تھا کہ وہ اسکول جاتا ہے۔ آج بھی کوئی یہ کہے صاحب میں جامعہ میں پڑھ رہا ہوں تو وہ یہ پوچھیں گے جامعہ یونیورسٹی، یعنی کہ جامعہ کا مطلب ہی یونیورسٹی ہے، 2 بار کہا جاتا ہے۔
جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی، علی گڑھ یونیورسٹی، ہمدرد جامعہ ہمدرد یونیورسٹی۔ تو جامعہ کا مطلب یونیورسٹی ہے، اور اس کا مدرسے کا مطلب اسکول ہے۔ تو ہماری بھی اسکول سے ہی ایجوکیشن شروع ہوئی، کانوینٹ ایجوکیشن کی شروعات ہے، لیکن ایسا نہیں کہ ہم قرآن سے دور رہے ہوں۔ تو ہمیں سپارہ بھی پڑھایا گیا اور انگریزی بھی پڑھائی۔ مطلب یہ جو مذہبی تعلیم ہے یا دینی تعلیم، یہ اسکول میں آپ نے براہ راست پڑھی یا گھر پر کسی ٹیوشن؟ دیکھیے یہ بھی ایک بڑا المیہ ہے کہ مذہبی تعلیم، یہ اسی کی وجہ ہے کہ جب تعلیم کے دو حصے ہیں، آرٹ آف لیونگ اور آرٹ آف ارننگ، تیسرا حصہ ہے آرٹ آف ایکسپریشن، یہ تین حصے اگر نہیں ہیں تو آدمی کی زندگی مکمل نہیں ہے۔ جب آرٹ آف لیونگ جو ہے اس کو وہ مذہب سے ہی ملتی ہے، وہ اپنی ہیریٹیج سے ملتی ہے، وہ والدین سے ملتی ہے، وہ معاشرے سے ملتی ہے، اور آرٹ آف ارننگ جو ہے وہ پڑھتا ہے کہ میں آگے بڑھوں، ترقی کروں، یہ ساری چیزیں وہ دیکھتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ زندگی میں کامیاب ہوتا ہے۔ اسی طرح سے آرٹ آف ایکسپریشن ہے، بچپن سے والدین اس کو سکھلاتے ہیں بولنا، ٹیچر سکھلاتے ہیں، چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کراتے ہیں، تب جا کے وہ بولتا ہے۔ ایک شعر ہے کہ خاموشی چھپاتی ہے عیب اور ہنر دونوں، شخصیت کا اندازہ گفتگو سے ہوتا ہے۔ کیا اس کا ایکسپریشن ہے؟ ایک جملہ صرف آدمی فون کرتا ہے اور دوسرا آدمی ادھر سے ریسیو کرتا ہے، جہاں اس نے کہا آلو، فوراً یہ کہے گا صاحب کو دیجیے، ایک جملے سے۔ تو یہ جو ہے تعلیم ہم نے حاصل کی، کانوینٹ ایجوکیشن ہوئی سینٹ تھامس سے ہماری، اور اس سے پہلے دوسرے کانوینٹ اسکول میں رہے۔ اس کے بعد ڈی اے وی سے ہم نے اپنی گریجویشن اور پوسٹ گریجویشن، پی ایچ ڈی، ڈی ایس سی، یہ سب وہیں سے کیا۔ اور انوویشن جو ہے یہی انسان کو ترقی پذیر کرتی ہے اور ملک کو ترقی پذیر کرتی ہے۔ جس ملک میں جتنی زیادہ انوویشنز ہوں گی وہ اتنا ترقی یافتہ ملک ہوگا۔ تجارت سے آپ کی دلچسپی ہے، آپ خود ایک تاجر کے طور پر جانے جاتے ہیں، تو اس کی شروعات کب آپ کی زندگی میں؟ ہم تاجر نہیں ہیں، ہم نہیں ہیں، ہم تو ایک ملازم ہیں۔ ایک کمپنی سے ہم جڑ گئے جو ایک پارٹنرشپ فرم ہے، اور ہمارے جو فاؤنڈر چیئرمین تھے ان کی عنایت اور ان کے بعد ان کے صاحبزادے کی عنایت کہ ہم اس سے جڑے ہوئے ہیں آج تک۔ اور وہ لوگ یہاں نہیں آتے، نہیں ملتے، نہیں رہتے، اس کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ صاحب یہی ہیں سب کچھ۔ تو یہ ہے، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کے مجھے انمول کر دیا۔ اردو ادب سے یا اردو شعر و شاعری سے آپ کی گہری دلچسپی ہے، ہر بات آپ ایک شعر بول لیتے ہیں، تو یہ ذوق آپ کو کہاں سے پیدا ہوا؟ دیکھیے بچپن سے ہم نے، ہماری والدہ کو بہت شوق تھا اردو ادب کا۔ ہمارے والد کی بھی جب ہم نے یہ کتاب سوانح لکھی آپ یاد آتے ہیں، تو ان کی ایک ڈائری ملی، اس میں بھی ہمیں کچھ اشعار ملے، کچھ نظمیں ملیں، کچھ غزلیں ملیں۔ تو گفتگو گھر سے شروع ہوتی ہے، لیکن اس کے علاوہ
پتہ نہیں نام لینا چاہیے کہ نہیں، کچھ عظیم شاعر ایسے رہے جو ہمارے پاس ہی رہے، اور ان کی صحبت کا بھی کچھ اثر آیا۔ تو آپ کو کس طرح کی شاعری، آج کل جو شاعری ہے اس کا ایک نیا رجحان ہو گیا، مطلب وہ گانے کے انداز میں اس طرح کے مشاعرے پسند کیے جاتے ہیں؟ شاعری وہ شاعری ہے جو جب آدمی وہ گفتگو کرے، شعر پڑھے تو دل پہ اثر، وہ ہے شاعری۔ زمانے میں یعنی بچپن میں اردو کی کیسی صورتحال تھی؟ آج کل جو کہا جاتا ہے کہ اردو بہت کمزور ہو گئی ہے، ہمارے وقت میں ہم نے باضابطہ اردو نہیں پڑھی، قرآن شریف پڑھا، اور بعد میں یعنی کہ جب ہم کام کرنے لگے تب قرآن شریف کا ترجمہ ہم نے اردو میں پڑھنا شروع کیا، وہیں سے بس اردو ہماری پڑھائی ہے، لیکن سنی اس لیے وہ ذہن نشین ہے، بچپن کا سبق ذہن میں محفوظ ہے، اب تک ہم پر نہیں ہوتا ہے اثر اور کسی کا، ورنہ آپ آج بچوں سے بات کریے وہ زبان لفظ نہیں کہہ سکتے، وہ خبریں آپ دیکھیے خبر ہی ہو گئی، اور آئین تو نکالنا ہی مشکل ہے، آئین غائن، وہ اللہ غریقے کا رحمت کرے، خواجہ حسن ثانی نظامی صاحب وہ کہتے تھے آئین تو ہندوستانیوں کے لیے بنا ہی نہیں ہے۔ تو ان الفاظ کی ادائیگی بھی اس لیے ہے کہ بچپن سے یہ الفاظ سنے اور بولے، جب آدمی سنتا ہے تو بولتا بھی، صحیح سنے گا تو صحیح بولے اور غلط سنے گا تو غلط بولے گا۔ آپ کی حیثیت ایک مسلم رہنما کے طور پر بھی ہوتی ہے، متعدد پروگرامس آپ اٹینڈ کرتے ہیں، سب سے ملاقات ہوتی ہے، تو مسلمان من حیث القوم اس وقت کہاں کھڑے ہیں؟ مسلمانوں کو آگے بڑھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، معاشرے کی جب کوئی رہنمائی کرے تو اس کو ذات برادری اور مذہب و ملت اس میں نہیں جانا چاہیے۔ اللہ رب العزت روشنی دیتے ہیں تو سب کو دیتے ہیں، پانی دیتے ہیں تو سب کو دیتے ہیں، سورج سب کے لیے نکلتا ہے، چاند سب کے لیے نکلتا ہے، پھول کھلتا ہے تو خوشبو سب کے لیے پھیلتی ہے، اور اسی طرح سے زمین، دانہ زمین سے نکلتا ہے تو غلہ سب کے لیے پیدا ہوتا ہے۔ تو فلاحی کام آدمی کرے تو کبھی یہ نہ دیکھے کہ یہ اس کا فائدہ کس کو ہوگا، اور تعلیمی کام کرے، تعلیم بھی ایک فلاحی کام کا حصہ ہے، تو اس میں بھی کبھی یہ نہ دیکھے کہ اس کا فائدہ کس کا ہوگا۔ کیا تعلیمی نقطہ نظر سے مسلمانوں میں ترقی ہوئی ہے یا کمی آئی ہے؟ دیکھیے، ہندوستان کا لٹریسی ریٹ جب ہمارا بچپن تھا، ہم دہرادون میں پیدا ہوئے، ہمارے والدین وہیں کے، تو دہرادون جو ہے ہندوستان کے نقشے پر جب دہرادون کہیں اجاگر ہوتا ہے تو ایک ٹیچر ایک پوائنٹر لے کے کھڑا ہوا ہے، تعلیم سے اس کا تعلق ہے۔ سن 60-62 میں ہم 6-7 سال کی عمر کے تھے، اس وقت لٹریسی ریٹ ملک کا 4-5% ہوگا، جب ملک آزاد ہوا تو 3% بھی لٹریسی ریٹ نہیں تھا، اور آج ملک کے کچھ صوبے ایسے ہیں جن کے اندر 100% لٹریسی ریٹ ہے۔ ہمارے بچپن میں جب ہم اسکول سے آتے تھے تو ٹیلی گرام لے کے لوگ کھڑے رہتے تھے، کیونکہ ٹیلی گرام پہنچتا تھا 10 بجے کے بعد، اس وقت تک جو پڑھے لکھے لوگ تھے وہ چلے جاتے تھے اپنے کام پر، تو جس کو بعد میں ملا وہ لے کے کھڑا ہوا کہ بیٹا ذرا یہ پڑھ دیں۔ تو ایسے شہر میں بھی یہ حالات ہمیں بچپن کی یاد ہیں۔
آپ سے ہم آخری کمنٹ یہ لیں گے کہ مسلمانوں کو یا نوجوانوں کو کیا کرنا چاہیے اس وقت جو ملک کا ماحول ہے بہت زیادہ کنٹروورسل بن گیا ہے, کمیونل بن گیا ہے, مسلمانوں کو کہیں خوف محسوس ہوتا ہے, کہیں ڈر ہوتا ہے, کبھی یہ لگتا ہے کہ مسلمان ہونے کی وجہ سے ملازمت نہیں مل رہی ہے, تو آپ کا کیا پیغام ہوگا؟ دیکھیے, مقالے نے 4 چیزیں کہی تھی اس ملک کو تباہ کرنے کے لیے. ریلیجن شوڈ ڈیوائڈ اینڈ ناٹ یونائٹ, کاسٹ شوڈ ڈیوائڈ اینڈ ناٹ یونائٹ, لینگویج شوڈ ڈیوائڈ اینڈ ناٹ یونائٹ. اور چوتھا کیا تھا کہ کاسٹ, ریلیجن, لینگویج, ریجن شوڈ ڈیوائڈ اینڈ ناٹ یونائٹ. جو بھی اس کے اوپر گفتگو کرے وہ یہ دیکھ لے کہ ہم اس کو فالو کر رہے ہیں یا اپنے ملک کی بہبود کر رہے ہیں. جب ہم اپنے ملک کی بہبود کریں گے تو ان باتوں سے دور رکھیں. موب اکٹھا ہو کے وہ دیکھیے, کسی بھی مذہب کا آدمی آج یہ نہیں کہہ سکتا کہ صاحب فلاں برائی میرے مذہب کے لوگوں میں نہیں. ایک بھی بات کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں اچھائی فلاں کے مذہب میں نہیں ہے. اچھے لوگ بھی ملیں گے اور برے لوگ بھی ملیں گے. تو ہم اچھائی کیوں نہ پھیلائیں, ہم بھائی چارہ کیوں نہ پھیلائیں, ہم کیوں اس ملک کو مضبوط نہ کریں. 2 چیزیں انسان کو اپنی خواہش سے نہیں ملتی, اس کے پیدا ہونے سے پہلے اس کا مقدر ہو جاتا ہے. کیا ہیں وہ 2 چیزیں؟ ایک اس کی جائے پیدائش, پلیس آف برتھ. دوسرا اس کے والدین, اس کے ماں باپ. اور ان دونوں چیزوں کو آدمی بدل نہیں سکتا. یہ نہیں کہہ سکتا پیدا ہونے کے بعد کہ یہ نہیں میرے ماں باپ تو فلاں ہیں. یہ نہیں کہہ سکتا میں یہاں نہیں پیدا ہوا تھا وہاں پیدا ہوا تھا. میں اس ملک اپنی نیشنلٹی بدل سکتا ہے لیکن پلیس آف برتھ نہیں بدل سکتا. اپنا لباس بدل سکتا ہے, اپنی زبان بدل سکتا ہے, اپنا رہن سہن بدل سکتا ہے, لیکن وہ اپنے والدین کا نام نہیں بدل سکتا, وہ اپنی جائے پیدائش نہیں بدل سکتا. اس لیے ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ کچھ ہم بھی بنائیں تیرے بگڑے ہوئے کام, اے خاک وطن تجھ سے بنے ہیں ہم بھی. شکریہ. ناظرین, یہ تھے ڈاکٹر سید فاروق احمد صاحب جنہوں نے گفتگو کو بہت پرلطف بنا دیا, اپنے خیالات کا, اپنے آئیڈیاز کا اظہار کیا جو یقیناً ہمارے لیے, آپ کے لیے مشعل راہ کی حیثیت ہے اور ہم اس کی روشنی میں بہت کچھ کر سکتے ہیں. ہم اس پروگرام کا اختتام کریں گے اور میں اپنا آخری کمنٹ کچھ بولنے سے پہلے میں ڈاکٹر صاحب کا ایک شعر سنوں گا اور انہی کے شعر پر خاص ملاقات کا اختتام ہوگا. اس سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہوگی کہ تازہ ترین خبروں کے لیے آپ لاگ ان کیجئے www.millettimes.com اور آئندہ ہفتہ پھر ہماری ملاقات ہوگی ایک نئی شخصیت کے ساتھ. لیکن اس سے پہلے آپ ایک شعر سنیے, آخری شعر ہوگا ڈاکٹر سید فاروق احمد صاحب کا, کیونکہ ایک شاعر نہیں ہے, ادیب نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود ان کی گفتگو ہمیشہ ادیبانہ ہوتی ہے. ہر وقت ہر بات پر ایک شعر بولتے ہیں جو ان کا ایک کمال ہے, ان کا ذوق لطیف ہے. اللہ نے بخشا ہے جنت سا وطن ہم کو, اللہ نے بخشا ہے جنت سا وطن ہم کو, ہوشیار چمن والو دوزخ نہ بنا لینا.